دوستوں، بات کریں گے آج کی ویڈیو میں ایک ایسی خاتون کی جن کی عظمت اور نسبت جان کر غازی پروڈکشن یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بات کریں گے حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ 9 ہجری میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ایسی خاتون کی وفات کی خبر ملی جو شمع رسالت پر پروانہ وار فدا تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر سخت و حزن و ملال کے عالم میں ان کے جنازے میں تشریف لے گئے اور خود قبر میں اتارا اور پھر ارشاد فرمایا، جو شخص عورتوں میں حورین کو دیکھنا چاہیں وہ ام رومان کو دیکھیں۔ دوستوں، یہ ام رومان جن کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حور قرار دیا، سیدنا صدیق اکبر کی رفیقہ حیات یعنی آپ کی بیوی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش دامن اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ ماجدہ تھی۔ حضرت ام رومان کا شمار بڑی جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ کنانہ کے خاندان فراس سے تھا۔ اہل سیر میں سے کسی نے ان کا اصل نام نہیں لکھا، اس لیے اپنی کنیت ام رومان ہی سے مشہور ہے۔ ان کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: ام رومان بنت عامر بن اویمر بن عبد الشمس بن عتاب بن ازینہ بن سبع بن دہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ۔ دوستوں، حضرت ام رومان کا پہلا نکاح زمانہ جہالت میں عبداللہ بن حارث بن سنجرہ سے ہوا اور انہی کے ساتھ مکے آ کر سکونت پذیر ہوئی۔ عبداللہ کے صلب سے ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام طفیل رکھا گیا۔ کچھ عرصے بعد عبداللہ بن حارث نے وفات پائی اور ام رومان بے سہارا رہ گئی۔ چونکہ عبداللہ اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق کے حلیف بن گئے تھے، اس لیے ان کے انتقال کے چند ماہ بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ام رومان سے خود نکاح کر لیا۔ صدیق اکبر کے صلب سے ام رومان کے ہاں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر پیدا ہوئے، جو تاریخ اسلام کی نہایت درخشاں ہستیاں ہیں۔ بعثت کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق ان 4 عظیم المرتبت ہستیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت زید بن حارثہ۔ حضرت ام رومان کو حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بھی بلا تامل ان کی تقلید کی اور یوں سابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئی۔ سفر ہجرت میں صدیق اکبر کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا عظیم الشان شرف حاصل ہوا۔ مکہ سے چلتے وقت انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو اللہ کے بھروسے پر دشمنوں کے درمیان چھوڑ دیا۔ جب مدینہ پہنچ کر کچھ اطمینان ہوا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے اہل و عیال لانے کے لیے مکہ بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے ہمراہ عبداللہ بن رئیقت کو اپنے صاحبزادے عبداللہ کے نام خط دے کر بھیجا کہ وہ بھی ام رومان، اسماء اور عائشہ کو
اپنے ہمراہ مدینہ منورہ لے آئیں۔ چنانچہ ام رومان حضرت اسماء اور حضرت عائشہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے ہمراہ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ سفر ہجرت میں جب ہم لوگ بیدا کے مقام پر پہنچے تو میرا اونٹ بدک گیا۔ میں اور میری والدہ ام رومان اس کے ہودج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹ نے کود پھلانگ شروع کی تو میری ماں بہت مضطرب ہوئی اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ہائے میری بیٹی، ہائے، اللہ تعالیٰ نے خیر کی، اونٹ پکڑا گیا اور ہم لوگ خیریت سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے اہل و عیال نے بنو حارث بن خزرج کے محلے میں قیام کیا، جہاں حضرت ابو بکر صدیق نے ایک مکان پہلے ہی سے لے رکھا تھا۔ سن 6 ہجری میں افق کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت عائشہ پر منافقین کی سازش سے ناپاک تہمت لگائی گئی۔ واقعے کی صورت کچھ ایسی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک بھی پرملال ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے اپنے آقا کا ملال قیامت سے کم نہ تھا۔ دکھیاری بیٹیوں کی پناہ گاہ ماں کے دامن میں ہی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گرتی پڑتی اپنے والدین کے گھر پہنچی۔ یہ ایک 2 منزلہ مکان تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اوپر کی منزل میں تھے اور حضرت ام رومان نچلی منزل میں بیٹھی تھی۔ بیٹی کو اس حالت میں آتے دیکھ کر پوچھا، میری بچی خیر تو ہے، کیسے آئی؟ حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا۔ حضرت ام رومان ماں تھی، دکھ تو انہیں بھی بہت ہوا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کا دل رکھتے ہوئے کہا، بیٹی گھبراؤ نہیں، جو عورت اپنے خاوند کو زیادہ محبوب ہوتی ہے اسے شوہروں کی نظروں سے گرانے کے لیے ایسی باتیں بنائی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ کے دل پر بنی ہوئی تھی، انہیں ماں کے جواب سے تسکین نہ ہوئی اور فرط الم سے ان کی چیخ نکل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی بچی کی چیخ سن کر بالا خانے سے نیچے اترے۔ واقعہ سنا، رقیق القلب تو تھے ہی، خود بھی رونے لگے۔ جب ذرا قرار آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا، بیٹی تم اپنے گھر جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ جب وہ چلی گئیں تو صدیق اکبر ام رومان کو ہمراہ لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں پہنچے۔ ام المومنین رنج و الم کی شدت سے بخار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ حضرت ام رومان نے انہیں اپنی گود میں لٹا لیا۔ نماز عصر کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور اس بہتان کے بارے میں حضرت عائشہ سے استفسار فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ماں باپ کی طرف دیکھا اور کہا، آپ لوگ جواب دیں، لیکن وہ دونوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شیدائی تھے۔ اپنے آقا کو ملول دیکھ کر بیٹی کی حمایت کیسے کر سکتے تھے؟ کہنے لگے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ آخر غیرت الہی جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے خود حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی بڑے پرزور الفاظ میں دی۔ ارشاد ہوا، جب تم نے یہ سنا تو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ سری تہمت ہے؟ سورہ نور۔ آیت برات کے نزول سے حضرت رومان کو کمال درجے کی مسرت ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ کا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا۔ ماں نے بیٹی سے کہا، بیٹی اٹھو اور اپنے شوہر کے قدم لو۔
حضرت عائشہ صدیقہ نے ناز سے جواب دیا، میں تو صرف اپنے رب کی ممنون اور شکر گزار ہوں جس نے میری بے گناہی کی شہادت دی۔ اسی سال کے آخر میں ایک اور یادگار واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اصحاب صفہ میں سے 3 بزرگوں کو اپنے گھر بطور مہمان لائے۔ انہیں وہاں چھوڑ کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ زیادہ دیر ہو گئی۔ گھر واپس آئے تو رومان نے پوچھا، مہمانوں کو یہاں چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، تم مہمانوں کو کھانا کھلا دیتی۔ حضرت رومان نے عرض کیا، میں نے انہیں بھجوا دیا تھا، لیکن انہوں نے میزبان کی غیر حاضری میں کھانا تناول کرنا پسند نہیں کیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق خود کھانا لے کر گئے اور تینوں بزرگوں کو کھلایا۔ اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ مہمانوں اور اہل خانہ کے سیر ہونے کے بعد بھی نہایت افراد سے بچ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رومان سے پوچھا، کتنا کھانا باقی بچ گیا؟ انہوں نے کہا، 3 گنا سے بھی زیادہ۔ صدیق اکبر نے یہ سارا کھانا اٹھوا کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوا دیا۔ حضرت رومان کے سال وفات کے بارے میں مورخین میں سخت اختلاف ہے۔ کسی نے 2 ہجری لکھا ہے، کسی نے 5 ہجری اور بعض نے 6 ہجری اور 9 ہجری بیان کیا ہے، لیکن یہ باور کرنے کے لیے قوی دلائل موجود ہیں کہ ان کی وفات سن 9 ہجری سے پہلے نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ نور میں واقع تاخیر 9 ہجری کے سلسلے میں ان کا نام صراحت سے آیا ہے۔ امام بخاری نے تاریخ صغیر میں حضرت رومان کا نام ان لوگوں میں لکھا ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں وفات پائی، اور دیگر مصنفین نے سیرت عائشہ میں لکھا ہے کہ حضرت رومان حضرت عثمان کی خلافت تک زندہ رہیں، تاہم زیادہ تر روایت نگاروں نے سن 9 ہجری والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت رومان نے عہد رسالت کے بعد وفات پائی، تو پھر ان کے بارے میں لسان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ منسوب